تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیر مرشد ہے نا، آپ نے کہا بڑے پیر و مرشد سب سے وہی ہیں، تبھی تو وہ بڑے پیر و مرشد ہیں اچھا کہ وہ ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے جی جی کہ اس مرتبہ مقام کو بعد والا کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ اور بعد والے سارے ان کے مقابلے میں ناقص ہیں، اللہ اکبر تبھی تو ہے۔ زبردست اگر بعد والے بھی اوپر ہو جاتے تو پھر آپ بڑے پیر و مرشد ان کو کیسے کہتے؟ جی جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو بڑے پیر و مرشد ہیں کہ باوجود اس کے اتنا اوپر مقام ہونے کے انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور انہوں نے رکی سکی کھائی اور امت کے غم اور درد کے اندر سجدوں میں گرے ہیں، تو تبھی تو سب سے بڑے ہیں۔ اور بعد میں جو وارث ہیں تبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکے، اور بعد والوں نے اپنے استعداد کے مطابق اپنی کمزوری کے اعتبار سے کسی نے بوریا پہنا اور کسی نے جو ہے وہ سلکی لباس پہنا یا وہ اچھے لباس پہنے، باریک لباس پہنے، اور پھر یہ تبدیلی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہو گئی تھی صحابہ میں جب فتوحات ہوئیں، جی دوسرے بلاد جو کفار جو آپ نے فتح کیے تو آپ باریک لباس پہننے لگے، اچھا لباس پہننے لگے۔ خود نبی کے زمانے میں شروع میں لوگ ٹاٹ اور بوریا پہنتے تو اون پہنتے تھے، جس وجہ سے بو پیدا ہو جاتی تھی پسینے کی، تو آپ نے ہر جمعے کے غسل کو واجب قرار دے دیا تھا۔ لیکن بعد میں جب وسعت ہو گئی تو باریک لباس پہننے لگے تو آپ نے اس جمعے کے غسل کو سنت قرار دے دیا کہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اب باریک لباس ہیں، اب پسینے کی بو ویسی نہیں ہے۔ تو یہ تہذیب و تمدن کی ترقی جو ہے یہ مادی طور پہ تو خود نبی کے زمانے میں شروع ہوگی اور آپ نے اس کی اجازت دی۔ اب اجازت عملی ہو یا قولی ہو یا تقریری ہو تو وہ تو نبی کا منشا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے زمانے میں پھر اس صحابہ کے ادوار کے اندر صحابہ جو مالدار ہو گئے تھے انہوں نے باریک لباس پہنے، اچھی سواریاں رکھی، اچھے غلام رکھے، اچھے کوٹھے مکان بنائے، تو کسی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی، حالانکہ وہ تو صحابہ ہیں، جی جی اولیاء اللہ کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی ممانعت نہیں تھی، آپ کی طرف سے گویا کہ تقریری ہو یا آپ کی طرف سے قولی ہو، گویا کہ آپ کی طرف سے اس کی اجازت تھی۔ ٹھیک ہے بالکل۔ تو اس لیے اگر بعد میں اگر کوئی شخص جو ہے، ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی ولی جو ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کر کے چلنا چاہتا ہے تو ذہ قسم ذہ نصیب، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، اور ایسا شخص جو قابل تعظیم ہے کہ اس نے ایسا عظیمت کا راستہ اختیار کیا ہے کہ وہ جو کی روٹی کھاتا ہے، بوری اور ٹاٹ پہ لیٹتا ہے اور پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے، تو سبحان اللہ۔ لیکن اس بات کی ممانعت نہیں ہے کہ بعد میں اگر کسی نے فاخرانہ اچھا لباس پہنا ہے اور مباح اور جائز حدود کے اندر جو ہے وہ اچھے اور خوبصورت لباس پہنتا ہے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر رنگ کو اللہ نے ظاہر کیا ہے۔ یعنی آپ کی شان یہ بھی رہی کہ آپ نے ایسے موقع پہ 400 دینار کا جبہ بھی پہنا، جب وہ وفود آئے جب کفار کے، ان وفود کو ملنے کے لیے آپ نے 400 دینار کا قیمتی جبہ پہنا، تو 400 دینار کا جبہ بھی آپ سے پہننا ثابت آپ نے پہنا ہے، وہ الگ بات ہے، عام لباس آپ کا وہ نہیں تھا۔ تو اگر اس کو سامنے رکھ کے اس رنگ پر اگر کوئی کل کو قیمتی لباس پہنتا ہے حدود شریعت میں تو اس کو بھی ہم نبی کی سنت کا ایک پہلو کہیں گے، بے شک سبحان، بھلے وہ اکثری سنت نہ ہو۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لذیذ کھانے کا اہتمام بھی کیا ہے، آپ نے دستی کا گوشت شوق سے کھایا، ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا، بلکہ مشکیزہ بلکہ میٹھا پانی دور سے کنویں سے منگواتے تھے کہ وہاں سے لے کے اس کنویں کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور وہ مشکیز کو باہر ٹانگ دیتے ساری رات اور صبح تک وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، آپ فرماتے وہ اب پانی پلاؤ ٹھنڈا۔ تو ٹھنڈے پانی کا اہتمام آپ نے اور اس وقت کے وسائل کے مطابق کیا۔ جی جی تو آج کا پیر و مرشد اگر فریج کا ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو آپ کے اس سنت کے پہلو کو پورا کر رہا ہے، سبحان اللہ، تو اس میں کوئی مخالفت نہیں ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کا پہلو کسی نہ کسی رنگ میں آپ کو ملے گا، اور آپ کی مالداری کا عالم یہ کہ آپ نے 63 اونٹ آپ نے جو ذبح کیے، قربانی جب دی آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی دی۔ جی اب 63 اونٹ، آج ایک اونٹ جو ہے 1.5-2 لاکھ کا آتا ہے، اب اگر کوئی جو ہے اونٹ ذبح کرنے لگے 63، تو مجھے نہیں پتا کہ آج کوئی ایسا مالدار ہے دنیا میں گزرا جس نے 63 اونٹ ذبح کیے ہوں آج کی اس مالدار دنیا میں۔ تو معلوم کہ آپ کی مالداری کا عالم ہے کہ 63 اونٹ آپ قربانی کر رہے ہیں۔ جی تو آج اگر کوئی پیر و مرشد جو ہے ایک گائے ذبح کرے، 10 گائے ذبح کرے تو وہ تو 63 کو پہنچتا بھی نہیں، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تھوڑا سا حصہ پورا کیا ہے۔ جی بالکل۔
ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رنگ نبی کی ذات میں موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ فقیری کا رنگ، مسکینی کا رنگ آپ کے اوپر غالب تھا، اور وہ بھی اختیاری تھا، آپ نے خود مانگا تھا۔ بالکل آپ نے کہا تھا کہ اللہ مجھے بس اس مسکینی والی حالت میں رکھنا، مسکینوں کے ساتھ میں رہوں، مسکینوں کے ساتھ بیٹھوں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد اصل میں یہ تھا کہ آپ ظاہری اپنا حلولیہ ایسا رکھنا چاہتے تھے کہ میری امت کا ایک مسکین جو قیامت تک آنے والا غریب مفلس، وہ بھی میری ظاہری سنتوں پہ عمل کر سکے۔ سبحان اللہ سبحان اگر میں شاہانہ لباسوں کے اندر رہا تو میری آنے والی امت کا مسکین کیسے میری اتباع کرے گا؟ فقیر میری پیروی کیسے کرے گا؟ آپ کا پہننا اوڑھنا اتنا سادہ کہ آج کا فقیر مسکین بھی اس سے زیادہ مالدار ہے۔ تو لہٰذا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ آپ آخری نمونہ ہیں، آپ آخری نمونہ انسانیت کا، اس لیے ایسے رنگ میں آپ آئے ہیں کہ آج غریب سے غریب آدمی بھی آپ کی ہر سنت پہ عمل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ اس لیے آپ نے خود اختیاری طور پہ یہ رنگ اختیار کیا، ورنہ آپ کی مالداری کا تو عالم یہ ہے کہ احد پہاڑ تیار کھڑا ہے سونا بننے کے لیے، اور آسمان زمین کے باغات ساتھ چلنے کو تیار کھڑے ہیں، لیکن آپ نے اختیاری طور پہ اختیار کیا نہیں، میں مسکین رہنا چاہتا ہوں، اور مسکینوں سے یا اللہ میں محبت کرتا ہوں، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ اور مسکینوں کے بارے میں خود روایت میں فرمایا کہ مساکین کل روز قیامت میں جنت میں 500 سال پہلے مالداروں سے داخل ہوں گے۔ مالدار 500 سال کے لیے روک دیے جائیں گے، 500 سال پہلے مساکین داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہاں اس کا بدلہ دیں گے۔ وہ 500 سال پہلے جا کے وہ دنیا کو جو تھا، جو کمی تھی وہاں پہلے پوری کریں گے، اس کے بعد مالداروں کے لیے دروازے کھولے جائیں گے تاکہ اب برابر ہو جائیں۔ سبحان اللہ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تو یہ تھی، اس لیے آج اگر ولی کامل جو ہے بشرطے کو کامل ہو، بشرطے کہ اتباع سنت کا راستہ اختیار کیا ہو، وہ اگر اس شانہ فاخر انداز میں رہتا ہے تو وہ اصل میں وہ نبی کے کسی رنگ پہ ہی عمل کر رہا ہے۔ اور پھر اوورآل انبیاء کے رنگ دیکھیں آپ، انبیاء کے رنگوں میں انبیاء بادشاہ بھی گزرے ہیں، سلیمان جیسی بادشاہ، داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ گزرے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسن جمال اور وقار والا بادشاہ وزیر خزانہ بھی گزرا۔ تو انبیاء کے اندر بھی یہ سارے رنگ موجود ہیں، اور العلماء یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہاں انبیاء کا لفظ فرمایا نبی نے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ہر نبی میں ایک رنگ ہے، لہذا کسی ولی نے اس یوسف السلام والا رنگ لے لیا، کسی نے داؤد والا رنگ لے لیا، کسی نے موسیٰ والا رنگ لے لیا، کسی نے عیسیٰ والی فقیری لے لی، کسی نے نبی والا فقر لے لیا۔ تو اس کے اولیاء اللہ کے اندر اگر یہ سارے رنگ ہیں تو نبیوں والے سارے رنگ پہلے موجود ہیں، اسی کی وراثت آگے چل رہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے وہاں ورثۃ الانبیاء کا لفظ ہے، جیسے آپ نے کہا وارث کی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اولیاء کاملین۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ بعثت جو ہوئی ہے، اس بعثت کا اصل مقصد اور غرض و غایت ہے کیا؟ غرض و غایت تو یہ ہے کہ اللہ سے لوگوں کو جوڑنا ہے، توحید کامل اور عشق رسول اور عقیدہ آخرت، یہ وہ بعثت کا اصل مقصد ہے۔ تو ولی کامل اس بعثت کے مقصد کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر اس کو پورا کر رہا ہے تو بات ختم۔ اب اس کے لباسوں کو دیکھ کے تنقید کر کے آپ اصل راستہ کیوں کھوٹا کرتے ہیں؟ جی بالکل، آپ تو اصل چیزیں فائدہ اٹھائیں کہ ولی کامل تو یار جو مقصد بعثت تھا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ ساری یہ ولی کامل پورا کر رہا ہے، اور تزکیہ نفس لوگوں کو ہو رہا ہے، اور لوگ اللہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اب یہ بات کہنا کہ یار یہ ان جیسے پتھر نہیں باندھے، اس طرح لباس نہیں پہنا، اس لیے کہ ایک اور علمی بات یاد رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دو طرح کی ہیں، ایک سنن ہدا ہے، ایک سنن عادیہ ہیں۔ سنن ہدا کا مطلب ہے کہ جو واقعی جس پہ عمل کرنا چاہیے، جو تاکیدی سنت نبی کی۔ ایک سنن عادیہ ہیں، آپ عادت کے طور پہ ان کو اڈاپٹ کرتے تھے، کپڑا ایسا پہننا ہے، جوتا ایسا پہننا ہے، پیٹ پہ پتھر آپ نے باندھ لیے، آپ نے کھانے بھی یہ پسند کیا، امام آپ نے ایسے پہنا، یہ آپ کی سنن عادیہ ہیں، آپ کی عادت شریفہ کی سنتیں ہیں۔ اس کو اڈاپٹ کرنا عشق و محبت کی وفا ہے، بے شک، لیکن آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر نہیں اڈاپٹ کرتے کوئی بات نہیں، لیکن سنن ہدا کو آپ پورا کر رہے ہیں اور شریعت کے احکام پورے کر رہے ہیں، تو بس آپ اسی راستے پر ہیں جس منزل کی انتہا پہ محمد مصطفیٰ مل جائیں گے صلی اللہ